الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اسلام کا دور دورہ ہے، بول بالا ہے، بالادستی، فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ عام ہے، دور دور تک اسلامی پھریرا لہرا رہا ہے۔ کسریٰ اور قیصر کے خزانے ٹوٹ ٹوٹ کر جمع ہو کر پائے تخت پہنچ رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یمن سے اور دوسرے علاقوں سے خزانے آتے تھے، رکھنے کی کوئی مستقل جگہ نہیں تھی، مسجد کے صحن کے کونے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہا۔ خزانہ آیا ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرنے والے ہیں، یہ خزانہ تقسیم کر دیا جائے گا، یہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو لوگ تقسیم شدہ حصہ لینے کے لیے بھی مسجد میں آئے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر خزانے پر ڈالی، پھر نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی۔
اس زمانے میں جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی جو ہے امام بھی ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ رہے اور حضور کے بعد پہلے امام رہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی رہے اور امام بھی رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ امیر المومنین بھی رہے اور امام بھی رہے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو نوجوان چہرے نظر آئے۔ سوچا ان کے سامنے کچھ قربانیاں اسلام کیا جائے۔ ان کے سامنے خزانہ تو ہے لیکن دینی قربانیاں جس کے نتیجے میں یہ خزانہ آیا وہ نہیں۔ تو ان کے سامنے دین کی حقیقت آ جائے، مجاہدہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کی قربانیاں آ جائے۔ اس بنا پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا، خباب ابن ارت ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور مکی زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ دوستو یہ دین بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، ہم لوگ قدر نہیں کر رہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت عظمی کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسلام کی شکل میں۔ ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، کیا نعمت دی اللہ نے۔ ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹائی اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، فرمائیے امیر المومنین کیا حکم ہے آپ کا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منبر کے پاس بلایا، یہاں جاؤ۔ آ گئے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا عجیب واقعہ نقل کیا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، خطیب ہیں یہاں کے، اور لگاتار 25 سالوں سے بیان کا سلسلہ جاری۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جہد مسلسل کو قبول فرمائے، عمر دراز فرمائے اور اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ مارے کھا کھا کر، پریشان ہو کر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بارگاہ میں بیت اللہ شریف کے اندر حاضر ہوئے۔ حضور ٹیک لگا کر، چادر کو لپیٹ کر، ٹیک لگا کر بیت اللہ شریف کی دیوار سے بیٹھے ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ دین تو دین حق ہے، سورج کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو سورج ہے۔ حضور نے فرمایا بے
شک دین حق ہے ہمارا۔ پوچھا دشمن باطل پر ہیں کہ نہیں؟ جواب دیا باطل پر ہیں۔ پھر عرض کیا حق والے اتنے پریشان کیوں ہیں اور باطل والے اتنے آرام سے دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں؟ کچھ اجازت دیجئے نا کہ ہم مدافعات کریں، ہم کچھ ڈیفینس کریں۔ اب تو مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، اب تو تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب تو پانی سر سے گزر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، روایتوں میں آتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خباب جلدی مت کرو، یہ دین حق کا بول بالا ہونے والا ہے۔ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، صنعاء سے لے کر مکے تک خریرہ دین کا لہرا رہا ہوگا اور وہ ہو گیا، لیکن زمانہ سے ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ قربانیاں مسلسل مجاہدوں کے بعد پھر جو ہے انعامات کا زمانہ آتا ہے۔ پہلے امتحان پھر انعام۔ حضرت خباب کی جو مالکن تھی، حضرت خباب لوہار تھے، حداد تھے، گرم تپتا ہوا لوہا ننگے سر پر لا کر رکھ دیتی تھی، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور کہتی تھی کہ نیا دین چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے تھے کہ جان جائے گی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے۔ یہ قربانیاں دے رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی مت کرو خباب، ابھی بہت دیر ہے، تم نے پہلے والوں کی قربانیاں نہیں سنی۔ کیا قربانیاں تھی سرکار؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا کہ یا لا الہ الا اللہ چھوڑتے ہو یا آرے سے 2 ٹکڑے کریں؟ کہا 2 ٹکڑے کر دو، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ حق ہے، کلمہ توحید ہے، توحید نہیں چھوڑیں گے۔ دین کی بڑی دعوت توحید کی دعوت، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری کتاب کتاب التوحید رکھی۔ لوگوں کو بتایا کہ اعمال کتنے بھی کرو لیکن عقیدہ تمہارا درست نہیں ہوگا تو سب اعمال اکارت ہو جائیں گے، رائگان ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرا لے کر 2 آدمی جیسے لکڑی کاٹتے ہیں اس طرح آدمی کا سر کاٹتے تھے، 2 لخت ہو کر گر جاتا تھا لیکن وہ حق سے نہیں ہٹتا تھا، دین حق سے، کلمہ حق سے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچا جاتا تھا اور کھرچ کھرچ کر نکالا جاتا تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ اندازہ تو لگائیے، ذرا سی سوئی چبھتی ہے تو ہماری آہ نکل جاتی ہے، چھری لگ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب جسم سے کنگھیوں کے ذریعے لوہے کی جو ہے وہ گوشت نوٹتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے ان کی حق بینی پر کہ اس کے باوجود وہ دین نہیں چھوڑا۔
فرمایا جلدی مت کرو، خباب ایک زمانہ آئے گا صنعاء سے لے کر یمن تک الحمدللہ ایک عورت تنہا چلے گی. یہ پیشین گوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تنہا چلے گی، سامان لے کر چلے گی، لیکن نہ اس کے سامان پر کوئی نظر ڈالنے والا ہوگا، نہ اس کی عزت پر کوئی حملہ کرنے والا ہوگا. یہ دور اور یہ زمانہ آنے والا ہے. صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہم نے یہ دور دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خباب تمہاری پشت لوگوں کی طرف کر دو. کر دی انہوں نے. حالات ہر زمانے میں مسلمانوں پر آئے ہیں، ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آج ایک جنازہ بھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. اور بشارت میں اور آپ نہیں، اللہ فرماتے ہیں بشارت دیجئے. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کوئی قریب مر گیا، کوئی عزیز رشتہ دار چلا گیا، مصیبتوں کے بہت بڑے بڑے پلندے تمہارے سر پر آ گئے، لیکن صبر سے کام لینا، آپے سے باہر نہ ہونا، کنٹرول میں رہنا، سڑکوں پر نہ آنا، سکون رکھنا، وقار رکھنا، قرار رکھنا، اطمینان رکھنا، اللہ سے مانگتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جو تقوی والی زندگی گزارے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور صبر اور تحمل سے کام لو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، خلاف قانون کوئی کام نہ کرو. اور کیا پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حدیث میں فرمایا چراغ بجھ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو سرکار نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ تو ایک چراغ تھا جو بجھ گیا. فرمایا یہ بھی مصیبت ہے اور مصیبت پر اس پہ رجوع کرنا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے اور معنی بھی سمجھنا چاہیے. یہ مجمع ایسا ہے کہ اس کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا معنی حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب سمجھا چکے ہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. 25 سال سے بات کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ 3 نعمتیں ملیں گی. اولئک علیہم صلوات، صلوات، اور اللہ کی طرف سے کرم کی بارش من ربہم، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ملے گی. اور تیسری مزید نعمت کیا ملے گی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت یاد رکھیں گے. بخاری شریف میں روایت ہے. واہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی. 3 نعمتیں اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا. نعم العدلان و نعم العلاوہ. عدلان کس کو کہتے ہیں؟
جب اونٹ کے اوپر سامان رکھتے ہیں تو دونوں طرف وزن برابر رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادلان، دونوں طرف وزن برابر، بیلنس۔ اس کے باوجود بچ گیا سامان تو کہاں رکھیں گے، بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علاوہ۔ ہم بھی اردو میں علاوہ بولتے ہیں، لیکن علاوہ کا یہ معنی ہے، فرمایا نعم العدلان و نعم العلاوہ۔ کون کہتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ رحمتیں اور کیا نعمتیں اور کیا دولتیں عطا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں۔ خباب تمہاری پشت ذرا لوگوں کی طرف کر دیں، اور پھر چادر ہٹا دو۔ چادر ہٹا دی، نوجوانوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت دیکھی، اس میں جگہ جگہ سیاہ بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے تھے، تڑپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی حمیت اور دینی درد عطا فرمایا تھا، جوان بھی، خیر القرون کے جوان، بے قرار ہو کر رونے لگے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، چلا چلا کر اور چیخ چیخ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خاموش کیا، خاموش ہو جاؤ، سنو داستان۔ خباب اب لوگوں کی طرف رخ کر دو، چادر ڈھک دو۔ نوجوانوں سے پوچھا یہ کالے کالے گڑھے دیکھے؟ کہا جی ہاں دیکھے، اسی نے ہم کو رلا دیا۔ اتنے بڑے بڑے سیاہ گڑھے کمر کے اندر کیسے پڑ گئے خباب کے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان درد و غم سنائی، یوں فرمایا مشرکین مکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنے کی سزا دیتے تھے۔ پہلے انگارے بچھائے جاتے تھے، میرے کپڑے نکال دیے جاتے تھے، پھر مجھے اٹھا کر ان انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ انگارے دہکتے جاتے تھے، وہ دہکاتے تھے۔ انگارے پہلے میرے چمڑے کو جلاتے تھے، چمڑا جل جاتا تھا، گوشت کا نمبر آتا تھا، گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی، پھر گوشت کے ساتھ چربی بھی ہوتی ہے، میری چربی پگھلنا شروع ہوتی تھی، میں آہیں بھرتا تھا، میں لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لیکن وہ ظالم نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ عذاب کا سلسلہ، یہ مجاہدے اور یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ چربی پگھل کر انگاروں کو بجھاتی تھی۔ انگارے بجھ جاتے تھے تب وہ میرا پیچھا چھوڑتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سرکار کے دربار سے آ رہی ہیں لوٹ کر، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ نے گھیر لیا، گھیر کر پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ جواب دیا محبوب کبریا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ نیا دین چھوڑا نہیں، کہا چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں، عورت ہو کر یہ ایمان۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حیران مت ہو دوستو، یہ دین کی بقا کا اللہ نے وعدہ فرمایا، دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ دین ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو عمل نہیں کرے گا، بے عملی یا بد عملی کرے گا، نکال دیا جائے گا، اچھے عمل والوں کو رکھا جائے گا، نئی قومیں اور نئی امتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم دین کے کام میں لگے رہے اور دین کی نصرت کرتے رہے، علماء کا ساتھ دیتے رہے، دعوت کے کام میں لگے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اگر دین کے مددگار تو ہم بھی تمہارے مددگار۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، اللہ کے احکام اور فرامین پر چلنے والے بن جائیں۔ سمیہ کو ایک ظالم نے برکھا مارا، 25، دوسرا مارا، تیسرا مارا، خون میں نہا گئی، تڑپ گئی، زمین پر گر گئی، خون کی ندی بہ رہی ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دین چھوڑو گے کہ نہیں؟ جواب دیتی ہے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس دین پر برقرار رہوں گی، مر جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی، دین پر برقرار ہے۔ میرے بیٹے کو بلاؤ، بیٹا بلایا گیا، حضرت عمار کو کہا یہ خون کا بہتا ہوا دھارا دیکھ کر گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، بے چین مت ہونا، اور دین حق کو نہ چھوڑنا۔ میری اور تیری ملاقات، یہ خون کا بہتا ہوا دھارا تجھے دین سے بچھلا نہ دے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے، جمے رہنا یہاں تک کہ تیری اور میری ملاقات انشاءاللہ آخرت میں جنت کے اندر۔ یہ ایک عورت کا ایمان ہے، بیٹے کو کیا نصیحت کر رہی ہے، بیٹے کو کیا وصیت کر رہی ہے۔ تو موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، دین حق پر جمے رہنا ہے، کلمہ طیبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن کریم کو حفظ جان بنانا ہے۔ حضرت مولانا تفسیر فرماتے ہیں اس میں شامل ہونا ہے، تفسیر کی مجالس قائم کرنی۔ آج رات کو مسجد شورا کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کے لیے ایک اجلاس عام طلب کیا گیا ہے۔ حافظ فیاض صاحب نے بڑی محنت کی اور ان کی پوری جماعت نے کوشش کی ہے کہ آج کا اجلاس کامیاب بنایا جائے۔ اس میں آپ حضرات کو بھی دعوت ہے، آپ حضرات بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر تشریف لائیں،
اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں تعاون فرمائیں۔ رات انشاءاللہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اس وقت میرے سامنے گھڑی ہے، اس گھڑی کے مطابق 1:24 ہوئے۔ سورت میں بھی میرے بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن میں بالکل وقت پر ختم کرتا ہوں۔ میں اگر اب لمبی بات کروں گا تو 25 سے اوپر جائے گا، سامنے والی گھڑی 25 بتا رہی ہے۔ اس بنا پر میں بزرگوں سے، بڑوں سے معذرت کے ساتھ اپنے اس چھوٹے پیغام کو جو آج میں نے دیا ہے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کی عمر دراز فرمائے، اور حق تعالیٰ شانہ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔